Paradise Lost by John Milton. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. اس عظیم ادبی کارنامے کی ابتدا میں ملٹن اپنی مثنوی طویل نظم کا موضوع بیان کر رہا ہے، یعنی آدم کے جنت سے نکالے جانے، پیراڈائز لاسٹ کی وجوہات، اور جیزس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قربانیاں جن سے انسانی دکھوں اور تکالیف کا ازالہ ہوا. ملٹن شاعری کی پاک اور مقدس دیوی سے مخاطب ہے اور اس سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اس میں ہمت پیدا کرے کہ وہ بتائے انسان کی پہلی حکم عدولی ڈس اوبیڈینس کے بارے میں، جو کہ اس نے جنت کے ممنوعہ درخت فاربیڈن ٹری کے ذائقے کو چکھ کر کی، جس سے جنت اس سے چھین لی گئی، اور یہی چیز دنیا میں ہماری ہر قسم کی تکالیف کا باعث بنی، اور موت بھی اسی سے آنی شروع ہوئی. لیکن پھر مسیحا نے وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ دلایا. میں اسی شاعری کی دیوی سے درخواست کر رہا ہوں جس نے اس گڈریے یعنی موسیٰ علیہ السلام میں جوش پیدا کیا، اور سائنائے کی پہاڑیوں پر، جس نے اسرائیلیوں قدیم یہودیوں کو یہ بتایا اور اس چیز کی تعلیم دی کہ یہ زمین و آسمان سخت ابتری و بد نظمی کے دامن سے کس طرح تخلیق کیے گئے، یا پھر سائن کی خوش منظر پہاڑی جس پر یروشلم تعمیر کیا گیا تھا، اور سلوا کی ندی جو یروشلم میں خدا کے مندر کے پاس سے تیزی سے بہتی ہے اور تمہیں خوشی دیتی ہے. سائن اور سلوا جیسی عظیم جگہوں کا واسطہ. اے مقدس آسمانی خیال، روح شاعری بلند تر موضوع کے اس گیت کے لکھنے میں میری مدد فرما. یہ موضوع تو کلاسیکی یونانی شاعروں سے کہیں بلند تر ہے جنہوں نے اپنی مدد ماؤنٹ ہیلیکون سے لی. میں تو ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں جس پر اس سے پہلے نہ تو نظم میں لکھا گیا اور نہ ہی نثر میں. اے میرے خدا، تمہارے نزدیک ایک پاکیزہ دل تمام عبادت گاہوں سے بہتر ہے. مجھے راستہ دکھاؤ، کیونکہ تم ابتدا سے اس وسیع و عریض کائنات پر محیط ہو اور اسے تم نے ہی تو زندگی دی ہے. لہٰذا میرے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دو، میری خامیوں کو دور کرو اور اس عظیم مقصد کے لیے مجھے عظیم سوچ دو، تاکہ اس بڑے موضوع کے ذریعے سے میں بیان کر سکوں کہ خدا انسانوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور اس کا برتاؤ انسان کے ساتھ کس قدر انصاف پر مبنی ہے. نظم کا موضوع اپنے جنت سے نکلوائے جانے کے انتقام کے طور پر شیطان کا بدلہ لینا اور آدم کو بھی جنت سے نکلوا دینا. وہ وجوہات مجھے بتاؤ جن کے باعث ہمارے بزرگ آباء و اجداد بھٹک گئے، گمراہ ہوئے، کیونکہ خدا نے تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی ہے، نہ ہی جنت نہ ہی دوزخ. خدا تو ہمارے بزرگوں سے بے حد محبت رکھتا تھا، اور وہ تو در حقیقت تمام ہی چیزوں کے مالک تھے، مگر صرف ایک چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا. تو انہوں نے خدا کی نافرمانی کیوں کی؟ انہیں اپنے راستے سے کس نے بھٹکا دیا؟
انہیں سب سے پہلے کس نے خدا کی نافرمانی پر راغب کیا؟ یہ شیطان ہی تھا، یہ غدار تھا، اور اسی وجہ سے انتقام کا بے حد جذبہ رکھتا تھا، اور اسی جذبے نے اسے مجبور کیا کہ وہ ایو یعنی کل انسانوں کی ماں حوا کو دھوکہ دے۔ اس کے تکبر کی وجہ ہی تھی کہ وہ کچھ دوسرے باغی فرشتوں کے ساتھ جنت سے نکال دیا گیا۔ اب اس شیطان کی خواہش یہ تھی کہ اس کا مقام خدا کے برابر ہو، اور اسے اس چیز کا یقین بھی تھا کہ وہ یہ مقام حاصل کر لے گا۔ اپنے اسی نظریے کی وجہ سے اس نے خدا کی بزرگی اور برتری کو چیلنج کر دیا، جس سے جنت میں ناپاک جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ شیطان کی شکست۔ خدا نے اسے جنت سے نکال دیا اور جہنم میں پھینک دیا، جہاں مکمل اندھیرے ہیں، آگ ہے اور تباہی و بربادی ہے، چونکہ اس نے یہ جرت کی تھی کہ وہ خدا سے بغاوت کرے۔ اسی لیے آگ کے عذاب کے اندر سخت زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور اس کی یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ شیطان جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ جنت سے نکالے گئے اپنے ذلیل دہشتناک ساتھیوں کے ہمراہ وہ 9 دن اور 9 راتوں تک گھبراہٹ کی حالت میں آگ کے گڑھے میں ادھر ادھر لڑکتا رہا۔ وہ مرا نہیں کیونکہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ اسے یہ بات سخت پریشان کر رہی تھی کہ اس سے خوشیاں چھینی جا چکی ہیں، اور اسے ہمیشہ دکھ درد میں رہنا ہے، اور اب اس کے نصیب میں خدا کا مزید عذاب ہی ہے۔ اس نے جب اپنی غمگین مگر شدید نفرت، ضد اور غرور میں بھری ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو جہاں تک اس کی نظر گئی خوفناک منظر اور عذاب نظر آیا۔ یہ تھا چاروں طرف سے بند ایک قید خانہ، آگ سے بھرپور ایک بھٹی، مگر اس بھٹی کے آگ کے شعلوں سے روشنی کے بجائے اندھیرا ہی نکلتا تھا۔ دہشت اور خوفزدہ کر دینے والی یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی ختم نہ ہونے والے ایندھن سے آگ کو پھیلا دیا گیا تھا۔ نہ تو یہاں کوئی امید تھی اور نہ ہی آرام، مگر صرف عذاب جس نے کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ خدا نے جو کہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، ان باغیوں کے لیے ایسی جگہ پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی۔ جہنم کا یہ قید خانہ اس جگہ سے بالکل مختلف تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے، اور جنت اور خدا سے تو اس کا فاصلہ بے حد ہی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھی غم اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اور شدید آگ کے سیلاب سے سخت پریشان۔ اس نے اپنے نزدیک بیلزبب کو دیکھا جو کہ طاقت اور گناہ دونوں میں ہی اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ شیطان نے اسے فخریہ انداز سے مخاطب کر کے جہنم کی اس خوفناک خاموشی کو توڑا۔ شیطان کا بیلزبب سے پہلا خطاب: ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اب ہماری خدا سے ہمیشہ ہمیشہ جنگ جاری رہے گی۔
میرا خیال ہے کہ تم وہی ہو جو کہ میرے سب سے طاقتور ساتھی تھے، جو کہ جنت کی روشنیوں کے شاندار ماحول میں بہترین لباس میں رہتے تھے، مگر اب تم کتنے بدل چکے ہو اور کس قدر شکست کھائے ہوئے لگتے ہو۔ ہماری گہری دوستی تھی، ایک جیسی سوچیں تھیں، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا بھی مشترکہ یقین تھا، اور اب اس وقت جب کہ ہم جنت کی بلندیوں سے جہنم کے گہرے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، اب بھی ایک ساتھ ہیں۔ اس خدا کی عظمت اس سے ثابت ہے جس طرح اس نے ہمیں انتہائی گہرائیوں میں دھکیلا ہے۔ ہمیں اپنی شکست سے پہلے تو اس کی عظمت و طاقت کا اندازہ ہی نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا مجھے اس کا نہ تو کوئی پچھتاوا ہے اور نہ میں اس عذاب سے خوف زدہ ہوں جو کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے دے سکتا ہے۔ اگرچہ میں جسمانی طور پر پہلے سے کمتر ہو گیا ہوں، مگر اپنے شیطانی ارادوں پر پہلے کی طرح ہی گامزن ہوں۔ یہ اس گناہ کی آگ کا نتیجہ ہے جو کہ میرے اندر جل رہی ہے۔ یہی تو وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر میں نے خدا پر اعتراض کیا اور فرشتوں کے ایک بڑے گروہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو کہ خدا کی ظلم و بربریت کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آسمانی میدانوں کی مشکوک جنگ اور خدا کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے، اگرچہ یہ جنگ ہم ہار گئے ہیں، مگر اب بھی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہیں نفرت، بدلے کی آگ اور ہمارے ناقابل متزلزل ارادے۔ اس کی تمام تر طاقت اور غصہ بھی ہم سے یہ چیز نہیں چھین سکی، اور میری ذاتی پہچان اور عظمت اب بھی میرے ساتھ ہے۔ میرے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ اب اس خدا کی عبادت کروں اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے معافی اور درگزر کی التجا کروں، کیونکہ بالآخر میری فوج نے ہی تو اس کے تخت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس سے معافی مانگنا تو ہماری اس شکست سے کہیں زیادہ شرمناک ہے۔ ہماری قوت کبھی نہ ختم ہوگی، یہی ہماری تقدیر ہے، اور ہمارے پرانے تجربات بتاتے ہیں کہ نہ تو ہم طاقت میں اور نہ اسلحے میں کم ہیں، بلکہ ہماری عقل تو اس خدا سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے دشمن سے دوستی اور سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کریں گے جو کہ غداری اور قوت دونوں سے ہی لڑی جائے گی، اور جس کی کامیابی کا ہمیں اٹل یقین ہے۔ ہمارا سمجھوتا اس خدا سے تو بالکل نہیں ہو سکتا جس کو اس بار فتح مل گئی ہے اور بے حد خوش ہے اپنی فتح کی وجہ سے، اور وہ ظالم حکمران اور اکیلا فاتح بن کر آسمان پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک سخت تکلیف میں مبتلا اور مایوس ذلیل فرشتے نے بلند آواز سے شیخی بھگارنی شروع کی، اور اس کے ایک ہمت والے ساتھی نے اس کو جواب دیا۔ بیلزبب جواب دیتا ہے، باغی فرشتوں کو کبھی موت نہ آنے کا مطلب ہے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ اے فرشتوں کے بادشاہ، تو نے ہمیں جنگ پر اکسایا اور ہماری رہنمائی کی، اور تیری بہادری کی وجہ سے ہی آسمان پر بیٹھے بادشاہ یعنی خدا کی سلطنت ہل کر رہ گئی ہے۔
ہم سے جنت چھین لی گئی ہے اور ہم سخت عذاب اور ایسی حالت میں ہیں کہ دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس فاتح نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب جھیلنے کی سزا کے طور پر لافانی کر دیا ہے، تاکہ ہم اس کی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں اور ہمیشہ قیدیوں کی طرح اس کی خدمت کریں۔ شیطان کا بیلزبب سے دوسرا خطاب۔ ہمارا مقصد نیکی ختم کرنا اور برائی پھیلانا۔ گزشتہ الفاظ کا شیطان کی طرف سے فوری جواب آتا ہے کہ وہ جس نے ہمیں شکست دی ہے، ہمارا پہلا اور آخری مقصد اس کے ہر کام کی مخالفت کرنا اور برائی پھیلانا ہوگا۔ اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ برائی کی جگہ بھلائی لے لے، مگر ہم اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور نیکی کو برائی میں تبدیل کریں گے۔ ہاں، اس طرح وہ ہم سے ناراض ہوگا، جو کہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو مجھ میں یہ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ شیطان اپنے باغی فرشتوں کو پکارتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے آگ کے شعلے جو کہ سخت غصے سے بھرپور تھے اب کم ہو چکے ہیں، اور گرج چمک میں بھی کمی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جیت گیا تھا اور غصے میں بھی تھا، اس نے انتقام لینے والے منسٹرز کو واپسی کا حکم دے دیا ہے۔ یہ موقع جو غصے کے کم ہونے پر دشمن سے ہمیں حاصل ہوا ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس جگہ تو آگ بے حد شدید ہے، مگر سامنے ایک میدان جو کہ سنسان اور دہشت ناک ہے، وہاں ہمیں جا کر آرام کرنا چاہیے اور اپنی قوتوں کو جمع کرنا چاہیے، اور آپس کے اس مشورے کی بھی تو ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے زیادہ تکالیف پہنچا سکتے ہیں، جس سے ہمارے دکھوں اور تکالیف کا ازالہ ہو۔ آؤ کچھ مدد حاصل کریں امید سے۔ شیطان کا حلیہ۔ شیطان اپنے قریبی ساتھی سے مخاطب تھا۔ اس کی مثال ایسی ہی تھی جیسے بہت بڑی بڑی بلائیں جن کے کئی سر اور ہاتھ ہوں، یا 100 سر والے اژدہے، یا بے حد خطرناک بلائیں جو سمندر میں تیرتی ہیں۔ لہروں میں اس کا سر باہر نکلا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت و جنون، اور جسم کے دیگر حصے بھی بہت بڑے تھے اور وسیع جگہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ خدا نے شیطان کو جہنم سے نکلنے کی آزادی دے دی۔ آگ کے دریا میں شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود اپنے سر کو وہاں سے نہ نکال سکا۔ خدا کی طرف سے اسے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے شیطانی منصوبے بنائے، مزید گناہ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ سزا کا مستحق ہو۔ وہ جب لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرے گا تو یہ برائی در حقیقت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور انسان کے لیے خدا کی رحمت کے نزول کا باعث بن جائے گی۔
جبکہ شیطان دردناک عذاب کا مستحق ہو جائے گا خدا کی طرف سے۔ شیطان اور بیلزبب زمین کی جانب اڑتے ہیں۔ جہنم کی زمین کیسی تھی؟ شیطان ندی سے باہر نکلا اور اس کی بہت ہی بڑی جسامت کی وجہ سے آگ کی لہریں ایک خندق میں تبدیل ہوئیں۔ اپنے پروں پر پرواز کرتا ہوا وہ خشک زمین پر اتر گیا۔ یہ زمین ہی تھی ایسی جیسے کہ سیال مادے سے جلایا گیا ہو۔ بدبو اور دھوئیں کی ایسی جگہ پر وہ اترا جہاں آگ جل رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا مغرور ساتھی بھی پہنچ گیا۔ ان کے خیال میں جس آگ سے وہ باہر نکلے تھے اس کی طاقت انہوں نے اپنے خدا سے نہیں لی تھی، بلکہ یہ طاقت انہوں نے خود ہی حاصل کر لی تھی۔ شیطان کا بیلزبب سے تیسرا خطاب۔ کیا یہ وہی زمین ہے جو ہمیں جنت کے بدلے میں ملی ہے؟ کیا اب ہمیں خوبصورت جنت کے بجائے اس افسوس والی جگہ پر رہنا پڑے گا؟ ہاں، یہ اس خدا کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہی اب جنت کا مالک ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہم عقل میں اس کے برابر اور وہ طاقت میں ہم سے برتر۔ ہم اس خوبصورت جنت کو الوداع کہتے ہیں، اور اے سب سے گہری کھائی، تم ہمارا استقبال کرو۔ اگرچہ جگہ بدل گئی ہے اور وقت بھی تبدیل ہے، مگر ذہن تو میرا پہلے والا ہی ہے۔ اگر مجھ میں ہمت ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ وہ خدا جو طاقت میں مجھ سے تھوڑا برتر ہے، یہاں ہمیں تنگ نہیں کرے گا، بلکہ دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے دیکھنے کے قابل ہو۔ یعنی ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یہاں ہم اپنی بادشاہت قائم کریں گے۔ اصل شے تو بادشاہت ہے، یعنی جنت کی غلامی یا جہنم کی بادشاہت۔ ہاں، جہنم کی بادشاہت جنت کی غلامی سے برتر ہے۔ اپنے چیلوں کو، ماننے والوں کو شیطان بلاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ ہمارے پکے ساتھی اب تک اس آگ میں کیوں ہیں، اور وہ جو کہ ہمارے ساتھ شکست اور فتح میں شریک تھے اب ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ انہیں تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کریں جنت کو حاصل کرنے کی اور دوزخ میں مزید نقصان کرنے کی۔ بیلزبب نے جواب دیا، اے ہمارے لیڈر، صرف آپ کی ایک آواز اور حکم کی دیر ہے۔ وہ آپ کے صرف ایک حکم پر آگ کی ندی سے نئی ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، اگرچہ ان کو بے حد بلندی سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ ساحل کی جانب جاتے ہوئے شیطان کا نقشہ۔ بیلزبب کی بات ختم ہونے پر شیطان اپنے بہت بڑے نیزے اور ڈھال کے ساتھ ساحل کی طرف چلنے لگا۔ وہ تکلیف کے ساتھ پاؤں آگے بڑھا رہا تھا، کیونکہ اب وہ جنت کے فرش پر نہیں بلکہ آگ سے جھلستی ہوئی زمین پر چل رہا تھا۔ تکلیف کی حالت میں وہ ساحل تک پہنچا اور اپنے بے ہوش ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔
جہنم میں موجود شیطان کے ساتھی خزاں کے پتوں کی مانند بے تحاشا تھے، موسم خزاں کے پتوں کی طرح یا تیرتی ہوئی گھاس کی مانند، یعنی تعداد میں بہت ہی زیادہ شیطان کے ماننے والے ساتھی جہنم کی آگ کے دریا میں پڑے تھے۔ وہ اب تک بے حد پریشانی کی حالت میں تھے۔ اپنے ماننے والے باغی فرشتوں سے شیطان کا تنزیہ خطاب۔ جہنم شیطان کی بلند آواز سے گونج اٹھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اچھے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہا کہ ان پر بے حد سختیاں اور آفات نازل کی گئیں۔ جو فتح یاب رہا وہ ان عظیم فرشتوں کو آگ میں پڑے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اپنے فاتح کے سامنے سر جھکانے کا؟ جلد ہی ہمیں جہنم کی آگ کی وادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اگر تم اسی طرح رہو گے۔ باغی فرشتے تعداد میں بہت زیادہ تھے، جیسے ٹڈی دل۔ اپنے لیڈر کی آواز پر انہوں نے اپنی تکالیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوری طور پر کھڑے ہو کر جواب دیا۔ یہ تھے شیطان کے ساتھی جو آگ سے بھرپور جہنم میں ہر طرف بہت ہی بڑی تعداد میں اڑ رہے تھے۔ شیطان کی ہدایت ملنے پر وہ نظم و ضبط کے ساتھ زمین پر اترنے لگے اور تعداد میں بے پناہ ہونے کی وجہ سے زمین ان سے بھر گئی۔ ان کی تعداد تو ان سے بھی زیادہ تھی جو سیلاب کی طرح شمال سے آئے اور یورپ اور افریقہ میں پھیل گئے۔ رہنما باغی فرشتوں کے عظیم دیوتاؤں جیسے فرشتے جو کبھی جنت میں تھے اور انسانوں سے زیادہ اعلیٰ تھے، اب ان کی بغاوت کی سزا کے طور پر نہ تو جنت میں ان کا نام موجود تھا اور نہ حوا کے بیٹوں میں۔ وہ اپنے سردار شیطان کے قریب جمع ہونے لگے۔ زمین میں ان کو نئے نام مل گئے۔ یہ انسانوں کی آزمائش بھی تھی، امتحان بھی تھا، اور خدا کے عذاب کے طور پر بہت سے لوگ خدا کو بھول کر ان کی مختلف ناموں سے پوجا کرنے لگے۔ باغی فرشتوں کے سردار کیسے تھے؟ بڑے شیطان کو بلند جگہ کھڑے دیکھا تو باغی فرشتے اس کی جانب بڑھے۔ انہیں جہنم سے نجات مل چکی تھی تو زمین پر لوگوں کو بہکانے کا سلسلہ شروع کیا۔ خدا کی اصل عبادت گاہوں کے قریب انہوں نے اپنی جھوٹی عبادت گاہیں تعمیر کیں اور لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر اصل خدا کے بجائے ان کی پرستش کرنے لگے۔ سائن کے مقام پر یہودیوں کی عبادت گاہ کے نزدیک ان شیطانوں کی عبادت گاہیں نہ صرف تعمیر ہو گئیں بلکہ بہکے اور بھٹکے ہوئے لوگوں نے مختلف شکلوں کے بت بھی بنا کر انہیں مقدس جگہوں پر رکھ کر اپنی الگ رسومات بنا ڈالیں، جس سے یہ مقدس جگہیں ناپاک ہوئیں۔ انہی جعلی دیوتاؤں میں سے ایک مولک تھا، بھیانک اور دہشت ناک دیوتا۔ ڈھول بجائے جاتے اور ننھے معصوم بچے آگ میں ڈال دیے جاتے۔
یہ کہہ کر کہ مولک کے حضور قربانی دی گئی ہے۔ اس خوفناک دیوتا کے پجاری بہت بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ مولک کی طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ سولومون جیسا عقل مند انسان بھی اس کے بہکاوے میں آ گیا اور مولک کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آستانہ بنایا۔ خدا کے مقابلے پر یہ بنایا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہری بھری اور خوبصورت وادی ہینوم بھی مولک کو نذرانے کے طور پر دے دی۔ ایک اور خوف اور دہشت کا دیوتا کیموس تھا۔ سائن کے ایک بڑے علاقے میں اس کے ماننے والے پھیلے ہوئے تھے۔ دوسروں کے ساتھ بنی اسرائیل بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور بری رسومات میں پڑ گئے۔ نیکی کو برا خیال کرنے لگے اور برائی کو پسند کرنے لگے، اور یہی چیز ان پر مشکلات لے کر آئی۔ مگر پھر نیکی نے فتح پائی اور یہ جھوٹے دیوتا، نیک اور آسمانی دیوتا جو سایہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ تو تھے بڑے دیوتا۔ چھوٹے دیوتا بیلیم اور ایشٹوریت تھے۔ دریائے فرات کے کنارے انہوں نے لوگوں کو بہکایا اور دوسروں کے ساتھ بنی اسرائیل بھی ان کی عبادت کرنے لگے اور عظیم خدا کے بجائے ان جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ بیلیم اور ایشٹوریت میں ایک نر تھا اور دوسری مادہ۔ یہ جنس تبدیل کر سکتے تھے۔ ان کے نہ اعضاء تھے نہ ہڈیاں۔ جب چاہتی یہ چیزیں بڑی ہو کر پھیل جاتی اور جب چاہتی چھوٹی ہو کر سکڑ جاتی۔ جب چاہتی نظر آتی، جب چاہتی نظروں سے غائب ہو جاتی۔ انہیں کمال حاصل تھا محبت اور نفرت کے کاموں کو سر انجام دینے کا، اور پراسرار کاموں کو عجیب و غریب انداز میں تکمیل تک پہنچا دیتی۔ ایسٹوریت نامی چھوٹی دیوی سر پر تاج رکھنے والی، جسے آسمانوں کی مددگار کا نام دیا گیا، محبت کے ذریعے بہکاوے میں ماہر، اور سولومون بھی اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس دیوی کے حضور لڑکیاں محبت کے گیت چاندنی راتوں میں گاتی۔ ٹوموز دیوتا کو جنگلی درندے نے زخم لگایا جس سے خون نکلتا۔ سیرین شامی لڑکیاں اس زخم اور خون کی وجہ سے اس کو چاہنے لگیں اور غم میں ڈوبے ہوئے محبت کے گیت اس کی شان میں گاتیں۔ وہ غیر اخلاقی رسومات میں مبتلا ہو گئیں۔ ایڈونس دریا سرخ پہاڑی کی وجہ سے اپنا پانی سرخ کرتا تو خیال کیا جاتا کہ یہ ٹھموس کے زخم سے نکلتا ہوا خون ہے جو دریا میں آ گیا ہے۔ ٹیگون کا اوپر والا حصہ انسانی تھا اور نچلا حصہ مچھلی کی طرح۔ فلسطینی جب اسرائیلیوں سے ان کی مقدس نشانیاں اور دوسری چیزیں چھین کر لائے تو انہیں اس دیوتا کی جھوٹی عبادت گاہ میں رکھا، مگر اس کی خوفناک مورتی نیکی کا سامنا نہ کر سکی، گری اور ٹوٹ گئی۔ اس کے پجاریوں کو شرمسار ہونا پڑا، اگرچہ بہت سے اس کے ڈر سے اس کی پوجا کرتے تھے۔ ریمون نے بھی بے شمار لوگوں کو بہکایا۔ ابانا اور فارفار ندیوں کے کنارے حسین شہر دمشق میں اس کی حکمرانی تھی۔ بے وقوف تھے وہ لوگ جو ان پر بھروسہ کر گئے۔ اب باری آتی ہے اوسائرس
آئسس اور اورس کی اور دوسرے کئی اور جنت سے نکالے ہوئے فرشتے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ مصری ان کی جانوروں کی شکل میں پرستش کرتے۔ بنی اسرائیل نے اورب نامی مقام پر بچھڑے کی پرستش شروع کی۔ اسی طرح بیل کو پوجنا بھی شروع کیا، تو یہوہ نے بنی اسرائیل کو ختم کر دیا۔ اب ذکر ہوتا ہے جنت سے نکالے ہوئے اس فرشتے کا جو سب سے آخر میں آیا۔ یہ بلال تھا، شہوت اور جنسی برائی میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہر عبادت گاہ میں اس کا اثر پہنچ رہا تھا۔ نیک لوگ اس کے اثر سے برائیوں میں پڑ گئے، شہوت پسند ہو گئے۔ نہ صرف خدا کی مقدس عبادت گاہیں بلکہ بادشاہ کے محل بھی برائی کے کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ نیک لوگ جنہیں عبادت گاہیں چلانی تھیں اس کے زیر اثر بلند آواز میں ہنگامے اور شور کرتے۔ رات سوڈم کی گلیوں میں عیش و عشرت کی محفلیں سجتیں۔ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے یہ کسی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ ایک روز تو گبیہ کی عورت نے اپنے گھر کے دروازے اس لیے کھول دیے تاکہ بلال کے ماننے والے ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ چند تو یہ جعلی دیوتا تھے، اور یونان کے جعلی دیوتا تو ان سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ یونانی ان دیوتاؤں کو آسمان و زمین کی اولاد کہتے۔ سب سے پہلے ٹائٹن کا نام آتا ہے۔ اس کے ماننے والے بے انتہا تھے۔ جھوٹے دیوتا سیٹرن نے حکومت پر قبضہ کیا، اور جوو نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ طاقت میں اپنے باپ سے آگے نکلا اور ایسی حکومت بنائی جس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا تھا۔ یونانی اولمپس کو سب سے بلند آسمان قرار دیتے، اور اس سیٹرن کی شیطانی عبادت گاہیں اولمپس کی بلند و بالا چوٹیوں پر بنی، اور ڈیلفین اور ڈوڈانا میں بھی تھے اس کے بت کدے۔ مگر پھر جب سیٹرن بوڑھا ہوا تو اسے فرار ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ جو دیوی دیوتا بھاگے انہوں نے دنیا کے دور دراز ممالک میں رہائش اختیار کی۔ شیطان اپنی تقریر سے باغی فرشتوں کا حوصلہ بلند کرتا ہے۔ غم میں مبتلا یہ شیطان کے ساتھ ہی اپنے سردار کے غرور میں بھرے ہوئے الفاظوں سے تسلی حاصل کر کے اپنے جنگی سامان اور موسیقی کو بلند آواز سے بجانے لگے۔ پھر عزازیل نے اس جھنڈے کو لہرایا جو سونے اور قیمتی موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نے آسمان پر روشنی بکھیر دی۔ شیطان کے ساتھی اس جوش میں آئے کہ ان کے نعروں سے زبردست گونج پیدا ہوئی۔ باغی فرشتے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ خوبصورت موسیقی میں کئی ہزار ڈھالیں اور نیزے بے حد ترتیب کے ساتھ اندھیرے میں جگمگانے لگیں۔ موسیقی ان کی شدید تکلیف کو کم کر رہی تھی۔ وہ اب عیاری و چالاکی سے فتح حاصل کرنا چاہتے تھے، اور شیطان کے سامنے موجود تھے، جس نے ان کا غور سے جائزہ لیا۔ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر وہ بے حد مغرور تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے کوئی بھی فوج اتنی بڑی نہیں دیکھی تھی، اور وہ اس فوج کا سردار تھا۔
شیطان اور اس کے ساتھی۔ جب سورج ابھرتا ہے تو دھندلایا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اگرچہ شیطان کی چمک دمک کم ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی مکمل طور پر ختم نہ ہوا تھا، بلکہ اب بھی دوسروں میں ممتاز تھا۔ غصہ، سوچ، بہادری، بدلہ اور غم اس کے چہرے سے نمایاں تھا۔ بغاوت کے جرم میں جنت سے نکالے گئے اس کے لاکھوں وفادار ساتھی اس کے گرد جمع تھے۔ شیطان کا پانچواں خطاب خدا کی مخالفت میں۔ خدا کے بعد ہے طاقتور اور ہمیشہ رہنے والی روح ہو۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ ہم جیسی طاقت والوں کو ہرایا بھی جا سکتا ہے؟ اور یہ جنگ جس کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں بہت ہی قابل نفرت ہے، لیکن وہ جو جیت گیا ہے اس کا جاہ جلال تو ہمیں نظر آتا تھا مگر اس کی طاقت کا ہم اندازہ نہ لگا سکے۔ اب ہمیں جنگ نہیں کرنی بلکہ ہم دھوکے اور فریب سے کام لیں گے اور خدا کو یہ بتا دیں گے کہ اگرچہ طاقت سے وہ جنگ تو جیت گیا ہے مگر وہ ہم پر مکمل فتح حاصل نہیں کر سکا۔ خدا جو نئی دنیا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ۔ ایک نئی خبر یہ بھی گردش میں ہے کہ خدا انسان اور ایک اور نئی دنیا کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ فرشتوں کے ہم مرتبہ ہوں گے۔ ہمیں ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، تو ہمیں سوچ سمجھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نئی دنیا میں حملہ کرنا ہے یا کہیں اور۔ صلح اب ممکن نہیں اور اب جنگ اور صرف جنگ ہی باقی ہے، چاہے یہ سامنے ہو یا چھپ کر۔ ان الفاظ کو سن کر اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال کر ہوا میں لہرائیں اور ڈھالوں پر ماریں۔ تمام جہنم میں اس کی زبردست گونج پیدا ہوئی اور انہوں نے خدا کے خلاف بولنا شروع کیا۔ شیطان کی بیٹھک مجلس شورا۔ سونا انسانوں کے لیے بے حد خراب چیز ہے، بلکہ جہنم ہی اس کی صحیح حقدار ہے۔ اسی لیے ایک پہاڑی جس کی چوٹی سے دھواں نکلتا تھا اور بقیہ حصے کی چمک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر ضرور سونا ہے، اس پر میمون جس کو جنت میں بھی خدا اور مقدس اشیاء سے زیادہ اس فرش سے دلچسپی تھی جو کہ سونے کا تھا، کی قیادت میں شیطان کے ماننے والوں نے سوراخ کر کے سونے کو حاصل کیا۔ دھات کی زمین بنائی گئی، مختلف ڈیزائن اتنی جلدی سے بنا لیے گئے کہ انسان بہت دیر میں بھی یہ کام نہ کر سکے، کیونکہ یہ تو انسان نہ تھے، اور ایک ایسا مندر بنا لیا گیا جو زمین کے بہترین کام سے بھی کہیں بہتر تھا۔ باغی فرشتوں کو اجلاس میں شرکت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ پینڈیمونیم میں شیطان کے حکم پر اس کے ماننے والوں کے ہر گروہ سے وہ باغی فرشتے حاضر ہوئے جو کہ دوسروں سے بہتر یعنی بدترین تھے، کیونکہ یہ ایک اجلاس تھا۔ شہد کی مکھیوں کی مانند وہ بے حد بڑی تعداد میں ہوا میں اڑ رہے تھے۔ باغی فرشتوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا، ماں سوائے ان کے سرداروں کے۔
یہ شیطان کے ساتھی جو کبھی جسامت میں بے حد بڑے ہوتے تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹے بونوں سے بھی زیادہ چھوٹا کر لیا تھا، جو کہ تعداد میں بے حد زیادہ تھے، مگر ان کے رہنما اب بھی اپنی اصل صورت میں تھے۔ جب سب اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو اجلاس کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.server